بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، جو فیوز و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع الاول کو 5 کو غزوہ دومت الجندل واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ دومت الجندل حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا، جو وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کے سب ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سارا علاقہ خالی پڑا تھا، وہاں صرف ڈاکوؤں کے جانور چر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح غزوہ دومت الجندل میں جنگ کے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور علاقے سے ڈاکو اور لٹیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن سے کچھ زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر، وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر قباء کے مقام سے روانہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جہاں اونٹنی ٹھہر جائے گی وہیں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، جہاں اس دن بعض مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔
اسی جگہ پر کھجوروں کا خشک کیا جاتا تھا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی جو حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق نے، تیسرا حضرت عمر نے اور چوتھا پتھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کے 1000 نمازوں سے سوائے مسجد الحرام کے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ کالم لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور مدینے کی زیارت سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہے گی۔